السلام علیکم محترم سامعین کرام۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام تکبیر اللہ اکبر سے معلوم ہو جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 842۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔ یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تیری طرف سے ہی سلامتی ہے۔ تبارک یا ذل جلال والاکرام، تو بابرکت ہے یہ بزرگی اور عزت والے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 591۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی صاحب مرتبہ کی عزت تیرے ہاں اسے کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 844۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 593۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر کسی چیز سے بچنے کی طاقت اور کچھ کرنے کی قوت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ولا نعبد الا ایاہ، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لہ النعمت، اسی کے ہاں سے تعریف ہے، نعمت ہے، ولہ الفضل، اسی کے لیے فضل ہے، ولہ الثناء الحسن، اور اسی کے لیے بہترین تعریف ہے۔ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ مخلصین لہ الدین، ہم اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی ہو۔ پھر سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 597۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی کا پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کے پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے سر سے جو اس نے پیدا کی ہے، من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیروں رات کی تاریکی کے سر سے جب وہ پھیل جائے، من شر النفاثات فی العقد، اور گراہ لگا کر ان کے میں پھونکنے والیوں کے سر سے، من شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ پھر قل اعوذ برب الناس مالک الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی،
من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے یعنی اوجھل ہو جانے والے کے شر سے، فی صدور الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ کہ جس روایت میں صرف سورہ اخلاص کا ذکر ہے وہ سنداً ضعیف ہے۔ دیکھیے المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 7532، محمد بن ابراہیم جو ضعیف ہے۔ پھر آیت الکرسی پڑھے، اللہ لا الہ الا هو القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز روکتی نہیں ہے۔ اس کی سند صحیح، اس کا سند حسن ہے۔ پھر ساتویں دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک، اسی کے بادشاہت ہے، والحمد، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ یحیی ویمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے، 10 مرتبہ فجر اور مغرب کے بعد، فجر کے بعد 10 مرتبہ۔ دیکھیے سنن ترمذی، حدیث نمبر 3534، مسند احمد، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 227۔ اس کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو پنجگانہ نماز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔